نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ ہماری نماز ویسی کیوں نہیں ہے کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے؟ ہم تو یہاں اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کان دوسروں کی طرف ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ساری باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ عبادت قبول ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا، ایک ہے عبادت کا قبول ہونا. صحیح ہونا کیسے ہے؟ جیسے بدن پاک ہونا چاہیے، وضو صحیح سے کیا جائے، ارکان عبادت کو صحیح سے انجام دیا جائے، سجدے میں جاتے ہیں تو وہ جو سارے ارکان ہیں فقہی اعتبار سے پورے کیے جائیں، تو یہ آپ کی نماز صحیح ہے. ایک ہے نماز کا قبول ہونا. کبھی کبھی ہماری نماز صحیح تو ہوتی ہے لیکن قبول نہیں. قبول کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی شکم حرام کا لقمہ نہ ہو. قبول تب ہوتی ہے جب آپ نے بیوی پر ظلم نہ کیا ہو. قبول تب ہوتی ہے جب آپ نے بچوں پہ ظلم نہ کیا ہو، اپنی بہنوں کا حق نہ کھایا ہو، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ صحیح رہا ہو. جب یہ سارے سرکل کو آپ صحیح انجام دے کر آئیں گے، پھر آپ کی نماز کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اب یہ ایک الگ باب ہے، اس کو ہم کھولیں گے تو بہت بحث میں چلے جائیں گے. طہارت کے اعتبار سے یہ لذت ہمیں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ہم طاہر نہیں ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو طہارت کے بغیر مس نہیں کرنا. اس کا ایک ظاہری ترجمہ ہے، یعنی وہ ہاتھ باوضو ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ ایک باریک سا نقطہ ہے. قرآن کی وہ سیاہی، وہ الفاظ، کاغذ ہم نے لیا، لکھا ہم نے، لیکن ان الفاظ کو چھو نہیں. الفاظ کو، میں لفظ کی بات کر رہا ہوں. اوریجنل تو الگ ہے. میں لفظ یعنی لفظ علی، لفظ علی کی بات نہیں کر رہا. لفظ سیدہ، لفظ کی بات کر رہا ہوں. لکھا ہوا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا لفظ جو ہے اللہ کا لکھا ہوا لفظ، اس کو ظاہری پاکیزگی کے علاوہ آپ مس نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے وجود کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، خود کو مولا سے مس کرنا چاہتا ہے، اس میں کیسی طہارت ہو؟ اللہ، باطن بھی طاہر ہونا چاہیے. تو باطن کی طہارت تب ہوتی ہے جب ہم ظاہر کی طہارت کا احتیاط کرتے ہیں.